السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا بحرین کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مسلسل خطوط روانہ کرنا شروع کیا، جس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ مدینہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر جو قومیں آباد تھی یا اس سے زیادہ، جیسے عراق ہے، ملک شام ہے، اسی طرح سے یمن ہے، مصر ہے اور یہ بحرین، جزیرے عرب کے کنارے اور اس کے باہر کے جو علاقے ہیں، اتنے دور کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط روانہ فرمائے تو ابھی تک کے جتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں ان میں سے صرف ملک فارس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو وہاں کے بادشاہ نے پھاڑ دیا تھا اور اس بات کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ نے جس قاصد کو بھیجا تھا اس کو اور آپ کی دعوت کو رسوا کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس کے حاکم کو ہی ذلیل اور نیست و نابود کر دیا کہ بیٹے نے بغاوت کر دی اور باپ کا قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ یمن کا جو حاکم تھا بازان، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال دعوت دی، اس کے بعد تقریباً 6 سال قریب مدینہ میں رہتے ہوئے جنگوں میں مکہ والوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی، اس میں آپ کا وقت گیا۔ اب یہاں سے جیسے آپ نے خطوط روانہ کیے، ایک خط کا آپ کے ایسے اثر ہوتا تھا کہ جس قوم کے پاس، جس بادشاہ کے پاس وہ خط پہنچ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اسلام داخل کر دیتا۔ تو یمن کا حاکم مسلمان ہو گیا۔ قیصر، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت، وہاں کا حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے سامنے وہ نبی ہوتے تو میں ان کے پیر دھوتا، لیکن رعایا کی وجہ سے، درباریوں کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ اس کی خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر آپ نے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر بحرین کی طرف روانہ فرمایا۔ مدینہ سے بحرین، جو نقشے کے اعتبار سے جزیرے عرب میں قطر وغیرہ کے بازو میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کے حاکم منذر بن ساوی کے پاس دعوتی خط دے کر بھیجا۔ جب وہ خط وہاں پر پہنچا ہے تو حاکم بحرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے متاثر ہو کر، جس طرح کے خطوط اس سے پہلے گزرے تھے اسی طرح کا خط تھا، اس خط سے متاثر ہو کر باقاعدہ اس نے نبی کے پاس ایک خط روانہ کر دیا، جس میں اس بات کا اشارہ کر دیا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ فوری طور پر خط کے ذریعے اپنے اسلام قبول کرنے کا اشارہ کر دیا۔ اس نے جو خط لکھا تھا
اس کے بارے میں اس میں لکھا ہے اما بعد یا رسول اللہ فإنی قرأت کتابک علی اہل البحرین، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا خط بحرین کے لوگوں کو سنا دیا۔ منذر بن ساوی وہاں کے حاکم ہیں، ان کے پاس خط پہنچا، انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو سنا دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَبَّ الْإِسْلَامَ وَعَجَبَهُ، سننے والوں میں سے کچھ لوگوں کو اسلام پسند آیا اور انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اب اسلام پسند نہیں آیا، انہوں نے مخالفت کر دی، خاموش رہ گئے، اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر آپ لکھتے ہیں وَبِأَرْضِ مَجُوسُ وَيَهُودُ، میرے ملک میں یہودی بھی رہتے ہیں، مجوس بھی رہتے ہیں، یہ لوگ بھی یہاں پر آباد ہیں۔ فَحَدِثْ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ أَمْرَكَ، لہذا ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہم تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب یہاں جو مجوس اور یہود رہتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے، ذرا آپ بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خط کے جواب میں ایک دوسرا خط لکھا، اور اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی المنذر بن ساوی سلام علیک فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإنی اذکرک اللہ عز وجل، میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس سے ڈرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَنْصَحْ فَإِنَّمَا يَنْصَحُ لِنَفْسِهِ، لہذا جو انسان خیر خواہی کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ہی لیے خیر خواہی کرتا ہے۔ اچھا کام کرنے والا اچھائی کا بدلہ اسی کے اوپر پلٹ کر آتا ہے، اس کا بدلہ اسے ہی ملنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ مَن يُطِعْ رُسُلِي وَيَتَّبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِي، میں نے جو قاصدین روانہ کیے ہیں لوگوں کے پاس، لہذا جو بھی میرے ان قاصدین کی بات مان لیتا ہے، ان کی اطاعت کر لیتا ہے، گویا کہ وہ میری اطاعت کرتا ہے، کیونکہ وہ پیغام میں نے دیا ہے۔ وَمَن نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي وَإِنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنَوْا عَلَيْكَ خَيْرًا، پھر آپ فرماتے ہیں میرے قاصد نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ منذر بن ساوی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قاصد نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ وَإِنِّي قَدْ شَفَعْتُكَ فِي قَوْمِكَ، آپ کی قوم کے بارے میں میں آپ کی سفارش قبول کر لیتا ہوں۔ فَاتْرُكْ لِلْمُسْلِمِينَ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، جو مسلمان ہو جانا چاہتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، مسلمان ہو جائیں، وہ انہیں مسلمان ہونے دیں، ان کو ان کے حال پر رہنے دیں۔ وَعَفَوْتُ عَنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اب اس میں جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لہذا میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، تم بھی ان کی معافی کو قبول کر لو۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ابھی ابتدا ہے، یہ ابھی آپ نے اسلام قبول کیا ہے، یہاں سے اب ایک نئی زندگی آپ کو شروع کرنی ہے۔ وَإِنَّكَ مَهْمَا تُصْلِحْ فَلَمْ نَعْزِلْكَ عَنْ عَمَلِكَ، جب تک کہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے اچھے کام کرتے رہو گے، ہم آپ کو اس کام سے نہیں ہٹائیں گے، آپ اپنے ہی مقام پر رہیے، آپ حاکم ہو بحرین کے، آپ حاکم ہی رہو گے، اس جگہ سے، اس کرسی سے ہم آپ کو ہٹائیں گے نہیں، جب تک کہ آپ وہاں رہ کر اچھا کام کریں گے آپ وہ حاکم رہیں گے۔ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، اور آپ کے علاقے میں جو بھی یہودی یا مجوسی ہوتے ہیں جو وہاں آباد ہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تب بھی انہیں سکون سے رہنے دو، تب بھی انہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان ہو گئے، جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں
یہودیت پر باقی ہیں، مجوسیت پر باقی ہیں، تو بھی آپ نے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، انہیں نکالنا نہیں ہے، وہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں، لیکن فعلیہ الجزیہ، وہاں رہتے ہوئے انہیں جزیہ دینا پڑے گا، وہ آپ کو جزیہ دیتے رہے، ان سے جزیہ وصول کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بحرین کے حاکم منذر بن ساوی کو خط لکھا، اور اس طرح سے منذر بن ساوی اس نے اسلام تو قبول کیا تھا، لیکن کبھی مدینہ آنے کا موقع نہیں ملا، اسی لیے منذر بن ساوی کو صحابی نہیں کہتے ہیں۔ اگر وہ مدینہ آتے، نبی سے ان کی ملاقات ہو جاتی تو وہ صحابی بن جاتے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور پھر ایمان کی ہی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ یہ بحرین میں رہتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں جاتے رہے، نبی کے خطوط بھی وہاں پہنچتے رہے، جواب میں وہ بھی خطوط یہاں روانہ کرتے رہے، مشورے ہوتے رہے آپس میں، مگر کبھی انہیں مدینہ آنے کا موقع نہیں ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بحرین نہیں گئے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو ابتدا کی تھی، بعد میں آپ مدینہ منتقل ہو کر مدینے کو اسلام کا شہر بنایا، اور پھر جب بعد میں مکہ اور مدینہ دونوں پرامن شہر ہو گئے، مکہ میں بھی مسلمان ہو گئے، تب آپ نے آہستہ آہستہ دور کے علاقے، جزیرہ عرب کے جو کنارے کنارے کے علاقے تھے، جہاں جہاں حکمران ہوا کرتے تھے، وہاں تک آپ نے خطوط روانہ کرنا شروع کر دیے، اور آپ کے خطوط کی تاثیر ایسی رہی کہ ایک ایک خط پر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ جہاں 13 سال تک دعوت دیتے ہوئے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور یہاں دور کے لوگ ایک خط پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اپنے اطراف کے علاقے کے علاوہ دور دور کی جو بستیاں ہوتی ہیں، ان بستیوں میں بھی اسلام کی دعوت دینے جانا چاہیے، اور یہ مشاہدہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے یہ حیدرآباد ہے، اس شہر میں کچھ لوگ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں سے نکل کر باہر دیہاتوں میں جاتے ہیں۔ ان کی دعوت جتنی دیہاتوں میں کامیاب ہوتی ہے، اتنی شہر میں کامیاب نہیں ہوتی۔ نئی جگہ پر جا کر، اپنے شہر سے دور نکل کر جب وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی دعوت میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ تو اسلام کی دعوت کے لیے ایک طریقہ تو مباشرتاً سامنے جا کر بولنا ہے، دوسرا طریقہ خط و کتابت کا بھی ہے، لیٹر کے ذریعے، اور آج ہمارے پاس دعوت کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ میڈیا کا ہے۔ اگر کسی جگہ پر ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں تو کم سے کم ہمیں اسلام کی دعوت کا ایک بہترین پیغام ایسے ریکارڈ کر کے لوگوں کے درمیان نشر کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ پیغام پہنچتا ہے۔ دنیا الگ الگ کاموں کے لیے یہ بنا رہی ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے، وہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنائی ہوئی اسی چیز کو اسلام کی دعوت میں مساعد اور مددگار بنا دیا۔ دنیا چاہے جتنی ترقی کر جائے، وہ اپنے الگ الگ مقاصد کے لیے اپنا کام کرتے رہے، ترقی کرتے رہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہیں، لیکن ان ایجادات کا استعمال مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کے لیے کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں
کہ یوٹیوب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ویڈیوگرافی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ٹیلی ویژن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، نیوز میں یا پھر اس طرح سے کسی جگہ جا کر تقریر نہیں کرنا چاہیے، ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آج بھی کچھ لوگ ایسے بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں شکوک اور شبہات ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کا جو میدان ہے یہ گندگیوں سے بھرا پڑا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ جو میدان ہے اس گندگی کی جگہ پر اس کو صاف کر کے یہاں ہم اچھی چیزیں داخل کر دیں، اس لیے کہ اب یہ چیزیں ایسی ہو گئی کہ اس سے لوگ چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے، دور نہیں بھاگتے، لوگوں کے زندگی میں ان کے سائے کی طرح یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہر شخص کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ایسی جگہ پر اگر ہم اپنے ویڈیوز، اپنے اسلام کی دعوت، نبی کی سیرت، قرآن کی تفسیر، احادیث رسول، فقہی مسائل، عقیدے کے مسائل وہ نشر کرتے رہیں، کسی بھی جگہ پر دنیا میں انسان یوٹیوب کھولے تو انہیں ہماری چیزیں سامنے نظر آئیں، جو چیزیں بار بار دکھے گی، سامنے دکھے گی، لوگ اسے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کبھی نہ کبھی تو سننے پر مجبور ہو جائیں گے، چلو دیکھ تو لیتے ہیں کیا ہے آخر اس میں۔ اور جب وہ سنیں گے اسلام کی دعوت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اور کس کی دعوت سے، کس کے ویڈیوز سے، کس کی تقاریر سے، کس کے دروس سے، دنیا کے کون سے کنارے میں کس کی اصلاح ہو رہی ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ حیدرآباد میں سنیں گے کئی نوجوان کچھ علماء کے نام لیتے ہیں، میں نے فلاں عالم کا بیان سنا ہے اور فلاں کا فتویٰ سنا ہے۔ کون ہے وہ عالم؟ دیکھا نہیں ہے، ملاقات ہوئی ہے نہیں ہے، کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں، ایک ملک میں رہتے، ملک کا نام معلوم ہے، گاؤں کا نام نہیں پتہ ہے، کہاں کون سی مسجد میں ہے، کون سے مدرسے میں، کچھ نہیں جانتا ہے وہ آدمی۔ لیکن کسی ایک کونے میں رہنے والا انسان، اس کی تقریریں میڈیا کے ذریعے یہاں پہنچی اور یہاں لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو خیر کے کام کے لیے ہم کثرت سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خیر کی دعوت دینے اور اس کو کثرت کے ساتھ نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔